سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے بنوں میں خوارج دہشت گردوں کے حملے کے دوران 12 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہو گئی ہیں۔ قبائلی عمائدین اور علماء کرام نے بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کے لیے ایک مسوع قرارداد پر آج رائے شماری کرائی گی۔ اور معروف شاعر فیض احمد فیض کی 40ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنوں کے علاقے مالی خیل میں 6 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج نے مالی خیل کے علاقے میں ایک مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا، جس کا باعث خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ خودکش دھماکے سے دیوار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور اس سے ملحقہ بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 12 جوان شہید ہو گئے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے 10 اہلکار اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 2 اہلکار شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنوں میں خوارج دہشت گردوں کے حملے میں 12 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں وطن کی دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ قوم کے بیٹوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنہ الخوارج کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور سعودی نائب وزیر داخلہ ناصر بن عبدالعزیز الداؤد کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ سعودی عرب میں 419 پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے قانونی عمل جلد مکمل ہو جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی شہریوں کو پاکستان آنے کے لیے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں۔ سعودی نائب وزیر داخلہ نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی کی برآمدات رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہو گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ٹی کی برآمدات اکتوبر میں 33 کروڑ ڈالر تھیں، جو ستمبر کے برآمدات سے 13% زیادہ ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے ماہانہ اوسطاً تقریباً 29 کروڑ ڈالر کی برآمدی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ آئی ٹی کی برآمدات میں اضافے کے ساتھ پاکستانی کمپنیوں نے اپنی عالمی خریداروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ برآمدات کے ذریعے ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان جی ایس پی پلس اسکیم کے ذریعے اپنی تجارتی حیثیت کو متنوع بنانے اور نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یورپی یونین کے لیے پاکستانی برآمدات میں گزشتہ 1 اشرے کے دوران 100% زائد اضافہ ہوا ہے اور اب یہ برآمدات تقریباً 10 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اعلیٰ معیار کے ملبوسات اور ٹیکنالوجی کی مصنوعات کو ترجیح دے کر جی ایس پی پلس اسکیم پر سرمایہ لگانا چاہیے تاکہ برآمدات کے ذریعے ترقی کا ہدف حاصل کیا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے زراعت سمیت مختلف شعبوں میں ترقی حاصل کر کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سینئر صوبائی وزیر نے خصوصاً لاہور میں نمایاں بہتری لانے کے لیے پنجاب حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور کے لیے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور پائیدار ترقی کے حصول کے غرض سے دیگر اضلاع کے لیے اسی طرح کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوگلو، سویڈن کے سفیر الیگزینڈرا برگ وان لینڈے اور عمان کے قونصل جنرل انجینئر سمیع عبداللہ الخنجری نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ترکی اور سویڈن کی کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ آگے آئیں اور صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کریں۔ قبائلی عمائدین اور علماء کرام نے بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان جذبات کا اظہار لورالائی میں IGFC بلوچستان ساؤتھ کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کیا۔ قبائلی عمائدین اور علماء کرام نے صوبے میں امن برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کلیدی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے بلوچستان حکومت اور پاک فوج کی جانب سے صوبے کی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ قبائلی عمائدین نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ 36 سال سے زائد عرصے کے دوران 922 بچوں کو شہید کیا ہے۔ یہ بات آج بچوں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور فوجی جبر و استبداد سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت اور اس کی ہندوتوا نظریے پر کاربند فوجی انتظامیہ پر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے فوری دباؤ ڈالیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کے حوالے سے ایک اور مسودہ قرارداد پر آج رائے شماری کرائے گی۔ قرارداد کا یہ مسودہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین کی جانب سے پیش کیا گیا، جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد کے حامی ممالک میں الجزائر، ایکواڈور، گیانا، جاپان، مالٹا، موزمبیق، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلوینیا اور سوئٹزرلینڈ شامل ہیں۔ معروف شاعر اور مصنف فیض احمد فیض کی 40ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1911 میں ناروال میں پیدا ہوئے۔ فیض کی ادبی خدمات کو عالمی سطح پر بے حد سراہا گیا، جس نے دنیا بھر میں اردو ادب کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ فیض احمد فیض کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سوویت یونین کی طرف سے 1962 میں لینن امن کا انعام دیا گیا۔ وہ 1984 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے اور انہیں وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج اپنے قومی نشریاتی رابطے پر صبح 4:05 پر معروف شاعر فیض احمد فیض کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ملک کے لیے اعزازات حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی اسپورٹس اولمپیاڈ سے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے ضروری تربیت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپورٹس اولمپیاڈ میں حصہ لینے کے لیے 3000 ایتھلیٹس وفاقی دارالحکومت میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ یہ ایتھلیٹس مستقبل کے چیمپئنز ہیں اور تعلیم اور کھیل سمیت تمام شعبوں میں مہارت کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ملک کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ رانا مشہود احمد خان نے اولمپیاڈ کے لیے اعلیٰ تعلیمی کمیشن، وزارت اطلاعات و نشریات، قومی ورثہ اور ثقافت اور اسلام آباد کے انتظامیہ کے تعاون کو سراہا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں سموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 32، کوئٹہ اور گلگت 18، مری 19، مظفر آباد 20، سری نگر 13، جموں 23 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔